پیر کے دن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ جمعہ کے روز باہر مسجد کے باہر کالے جھنڈے لگا کر جو ہے اپنے غم کا اظہار کرے، جو کہ اس غم کا جو 3 مسجد سے جو شہید کی گئے ہیں اس غم کا جو ہے اظہار کرے، اس طریقے کو اپنائیں۔ یہ جو ہے اپیل کی گئی تھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر جناب مشتاق ملک صاحب سے، تو وہی اس بات پہ پھر جو ہے غم کو کھکورنے کے لیے میں پھر ایک بار جو ہے مشتاق ملک صاحب کے دفتر پر آیا ہوں، تاکہ کل بروز جمعہ پرامن طریقے سے جو ہے انشاءاللہ اپنے مسجد کے باہر جھنڈے لگا کر یہ ظاہر کرے کہ ہمارے دل میں ابھی بھی مسجدوں کا غم باقی ہے۔ مشتاق ملک صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جمعہ ہے، اور آپ لوگوں نے جیسا کہ اعلان کیا تھا کہ اس پہ جو ہے احتجاج کیا جانا چاہیے، تو آپ جو ہے خود خطیب حضرات سے اور مسجد کے صدر سے اور کمیٹی سے جو ہے کیا اپیل کرنا چاہیں گے، اور جو بھی دینی تنظیمیں ہیں ان سب سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ یہ بنیادی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیکریٹریٹ کی 2 مساجد کو شہید کیا گیا ہے، اور حکومت کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں وہ پوری وضاحت کے ساتھ نہیں آئی ہیں، بڑا کنفیوژن ہے۔ کل ہائی کورٹ میں بھی یہ مسئلہ بہرحال آیا بحث میں، ایک پٹیشن میں، اس میں بھی کوئی کلیئرٹی کے ساتھ بات نہیں آئی ہے۔ پٹیشنر نے بات کہی ہے کہ بھئی وہی مسجد بننی چاہیے، لیکن آرڈر کلیئرٹی کے ساتھ ابھی پبلک کے سامنے نہیں آیا ہے، اور حکومت کو ایک سمجھے کہ میمورنڈم دینے اور میمو ڈالنے کی بات کہی گئی ہے، اور آج شام تک بھی حکومت نے اسی مقام پر مساجد تعمیر ہوں گی کوئی میمو نہیں ڈالا ہے۔ چنانچہ کل جمعے کو یوم سیاہ اور خصوصی دعا کی اپیل جوائنٹ ایکشن کمیٹی مساجد سیکریٹریٹ بازیابی کی ہے، جس میں دینی ملی جماعتیں بھی ہیں۔ میں ملت کی تمام جماعتوں اور جو سیاسی جماعتوں میں مسلم قائدین ہیں ان تمام سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ یہ مساجد کی شہادت کا مسئلہ جہاں ہم سب کے لیے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے، وہیں سیاسی جماعت کے عہدے اور سیاسی خط سے بلندر مسئلہ ہے، تو اس مسئلے پر متحدہ ملت ہی سمجھیے کہ ان مساجد کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کروا سکتی ہے۔ متحدہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ بازیابی سیکریٹریٹ مساجد ایکشن کمیٹی کی کوشش بھی یہ ہے کہ ملت میں اس مسئلے پر اتحاد ہو، ملت ایک آواز ہو۔ الحمدللہ سبھی ایک آواز ہیں، لیکن بعض لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تمام خطیب حضرات سے، مساجد کمیٹیوں کے ذمہ داروں سے، علماء، مشائقین، قائدین، دینی ملی جماعتیں، سماجی کارکن، سماجی جہدکار جتنے لوگ ہیں ان سب سے میری یہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ کل اپنے اپنے محلوں، اضلاعوں کی مساجد میں ان مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حکومت نے وعدہ کر لیا ہے، تو بھی آپ خصوصی دعا کریں، کیونکہ یہ حکومت کے وعدے اتنی آسانی سے وفا نہیں ہوتے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سبھی جانتے ہیں، اور امبرپیٹ کی مسجد میں خود ہوم منسٹر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، مسلم ڈیلیگیشن، علماء، مشائقین اس میں موجود تھے، اپنے گھر پر خاص طور پہ بلا کے وعدہ کیا تھا، آج تک وہ وفا نہیں ہو سکا۔ چیف منسٹر نے ہوم منسٹر سے وعدہ کیا تھا پلان تبدیل کر دیا جائے گا، خود مجھ کو ہوم منسٹر صاحب نے کہا میں بات کر چکا ہوں، آپ احتجاج مت کیجئے، میں وعدہ کر رہا ہوں آپ احتجاج کو واپس لے لیجئے، تو مگر آج تک امبرپیٹ کی مسجد نہیں بن سکی۔ تو بہرحال، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکریٹریٹ کی ان مساجد میں مسلمانوں کو جانے کی اجازت دی جائے، پریس کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے، تاکہ ہم وہاں مساجد کے سمجھیے جو حصہ ڈیمیج ہوا یا مسجد مکمل شہید کر دی گئی اس کا جائزہ لے سکیں۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مساجد کی قرآن مجید کے نسخے، پارے، جانماز اور خطیب کا عصا کس کے پاس ہے وہ بتلایا جائے، وہ بھی کوئی کلیئرٹی اب تک نہیں آئی ہے، اور بہت سارے کئی سمجھیے کہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، ان سوالات پر انشاءاللہ کل ہمارے سمجھیے کہ خصوصی دعاؤں اور سیاہ جھنڈوں کو لگانے کا جو ہم پروگرام بنائے ہیں، اور یہ پروگرام پرامن رہے گا، کوئی سمجھیے کہ دھرنا، جلوس، جلسہ ہم نے کال نہیں دی ہے،
بلکہ صرف سیاہ جھنڈے مساجد کے سامنے لگائیں، اپنے گھروں پر لگائیں، بستیوں میں لگائیں، جو ممکن ہے کریں، اور اس کے ساتھ مساجد میں خصوصی دعا کریں کہ دوبارہ اسی مقام پر یہ مساجد تعمیر ہو۔ کل کا احتجاج صرف اتنا ہی احتجاج ہے، کوئی دھرنے، جلوس، نعرے بازی کا احتجاج کل نہیں ہے، اور انشاءاللہ کل کے بعد پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے قائدین بیٹھیں گے تمام جماعتیں، اور آگے کی حکمت عملی اگر حکومت سمجھے اسی مقام پر مساجد کی تعمیر کا وعدہ نہیں کرتی ہے تو آگے کی حکمت عملی پر غور ہوگا۔ میں پھر ایک بار تمام ائمہ و خطیب حضرات سے درخواست کروں گا، مساجد کی انتظامی کمیٹیوں سے بھی، کہ کل نماز جمعہ میں خطبے کے بعد سمجھیے نماز کے بعد آپ ان مساجد کے لیے خصوصی دعا کریں، اور مساجد کے وہیں تعمیر ہونے کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو درگزر کرے، اور اللہ رب العزت پھر ایک بار اسی مقام پر ملت کے اتحاد کے ذریعے وہ مساجد کی وہاں تعمیر فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ یہ سارے مسائل ہماری اپنی کوتاہیوں اور ہماری کمیوں اور ہماری ہوس پرستی کے نتیجے میں ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور کل سمجھے کہ آپ کو احتجاج کرنا ہے۔ السلام علیکم۔